الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے فلسطین اور یہود کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو یروشلم سے بیت المقدس سے جلا وطن کیا گیا، اور جو 2 بار ان کو جلا وطن کیا گیا اور نکالا گیا، اس کا ذکر ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہے اور قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی مرتبہ بخت نصر بادشاہ ان پر غالب آیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا دی، اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا اور ان کو جلا وطن کیا گیا، مگر وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ تیسری مرتبہ تم پھر آؤ گے، اور تیسری بار تم ظلم اور زبردستی کے ذریعے سے آؤ گے، دھوکے اور فراڈ اور فریب کے ذریعے سے تم آؤ گے۔ لیکن فرمایا کہ اس بار جب یعنی آخری بار، تیسری بار جب تم آؤ گے تو پھر وہ جو سزا تمہیں ملے گی وہ پہلے سزاؤں کی طرح نہیں ہوگی۔ پہلی جو 2 مرتبہ سزا ملی تھی وہ عارضی سزا تھی، اور توبہ استغفار کرنے سے اور کفارہ ادا کرنے سے ان کی وہ سزائیں معاف کر دی گئی تھیں، ان کو پھر معافی مل گئی۔ اور فرمایا کہ جب تیسری مرتبہ آؤ گے تم ظلم کر کے آؤ گے، زبردستی آؤ گے، دھوکے اور فریب کے ذریعے سے آؤ گے، تو اس کے بعد جو تمہیں سزا ملے گی وہ سزا پھر دائمی ہوگی، عارضی نہیں ہوگی۔ وہ سزا پھر کڑی ہوگی، پھر نہ کفارے کے ذریعے سے معافی ملے گی اور نہ معافی مانگنے کے ذریعے سے تمہیں معاف کیا جائے گا۔ تو اب یہ تیسری مرتبہ وہاں پہ جو آئے ہیں، جس کا ذکر پہلے سے قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ یہ آئے نہیں ہیں، قرآن حکیم تو یہ بتاتا ہے کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں یکجا کریں گے، جمع کریں گے، تمہیں کھینچ کر ہم لائیں گے۔ تو ان کو لایا جا رہا ہے اس میدان کی طرف، گھسیٹ گھسیٹ کر لائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف، جہاں پہ انہوں نے ذبح ہونا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ان کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے میڈیا پر، اخبارات میں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہود، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صہیونی یا صہیونی۔ یہ 2 لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ یہودی وہ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ 12 قبیلوں پر مشتمل ہے وہ قوم۔ اور صہیون جو ہے یہ صرف وہ یہودی نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ صہیون در حقیقت ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ پہاڑ یروشلم کے اندر موجود ہے۔ جب بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو نکالا گیا تھا یروشلم سے، بیت المقدس سے جلا وطن کیا گیا تھا، تو ان کو وہاں پر ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد ان کو اٹھایا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور اس طریقے سے کہ تم یہاں پر ٹھہر نہیں سکو گے، نہ یہاں آ سکو گے۔ اور اس زمانے سے لے کر 1917 تک ایک مکان بھی کسی یہودی کا فلسطین کی سرزمین پہ نہیں تھا۔ 2000 سال تک یہ جلا وطن رہے ہیں۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا، پھر عیسائیوں کے پاس تھا چونکہ بیت المقدس اور یروشلم، تو پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئی،
حضرت فاروق اعظم نے صرف اتنی اجازت دے دی تھی کہ تم عبادت کے لیے آ سکتے ہو لیکن قیام نہیں کرو گے. تو پھر 1917 تک ان کا داخلہ وہاں پر بند رہا. تو 1917 سے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک تحریک چلی تھی اور اسی تحریک کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے. اس میں ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری اپنی سلطنت ہونی چاہیے، اپنی حکومت ہونی چاہیے. 2000 سال پہلے ہماری ریاست اسرائیل کے نام سے تھی، اب دوبارہ ہماری اسرائیل اپنی ایک ریاست علیحدہ آزاد ملک کی صورت میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک محنت شروع کی اور تحریک چلائی. ابتداء میں تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں کہیں پر ٹکڑا مل جائے، اور شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ دیکھا گیا پوری دنیا میں ان کی شرارتوں کو تو سب جانتے تھے. سارے لوگ یہود کی شرارتوں کو، سازشوں کو جانتے تھے. ایک مزے کی بات اور بھی سناؤں. یہ امریکہ جو ہے نا، امریکہ یہ بعد کی پیداوار ہے، پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں دریافت ہوا. اور جب ایک سیاح نے اس کو دریافت کیا تھا کہ خشکی کا ایک ٹکڑا ہے، بڑا زرخیز ہے، بڑا اچھا ہے، تو ایک قوم ایسی تھی جس نے دوسروں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا. تو اس قوم کو وہ راستہ دکھایا گیا اور ان کو وہاں پر جہازوں کے ذریعے سے جہاز بھر بھر کے وہاں پہ پہنچایا گیا کہ تم یہاں پہ رہو، دور بر اعظم میں رہو، پانیوں کے پار رہو، بس ہم سے الگ ہو جاؤ. یہ امریکی جو ہے نا، یہ بھی یہی شرارتی ہے، وہ بھی سازشی قوم ہے، شرارتی قوم ہے. ان کو دھکیلا گیا تھا اس طرف، پھر انہوں نے اپنا علاقہ آباد کیا اور امریکہ کہلایا. اس طرح یہودی جو تھے یہ بھی پوری دنیا میں شر و فساد پھیلانا ان کا کام یہی تھا، ہر جگہ سازشیں کرنا. تو پھر دنیا والے تنگ تو تھے، انہوں نے کہا ان کو علیحدہ کوئی جگہ دے دو تاکہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، جو کرتے ہیں کریں. سرائکی میں کہتے ہیں جیرا مکالا ملن ملن، الگ کر لو ان کو. تو پھر سوویت یونین نے روس کے علاقے میں ایک ٹکڑا زمین کا ان کو دیا تھا اور انہوں نے وہاں پر جا کر اسے آباد بھی کیا تھا. اس کا کچھ نام بھی ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، اگر آپ اسے سرچ کر لیں تو وہ سامنے نیٹ پہ آ جائے گا. تو اس علاقے کو انہوں نے آباد کیا تھا، لیکن 2-4 سال تک، پھر چھوڑ دیا اسے. 1917 میں وہ یہاں آئے تھے، فلسطین میں ان کو انگریز لائے تھے. تو وہ جو تحریک انہوں نے چلائی تھی، صہیونی تحریک جسے کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں. اور اس تحریک کے ذریعے سے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے اندر اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں کی روحانی طاقت اور قوت کو کمزور کیا جائے. یہ میں صرف کہانی نہیں سنا رہا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ان کی سازشیں ہیں، ان کے منصوبے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی قوت اور طاقت آتی ہے روحانی طور پر، وہ رزق حلال کے ذریعے سے آتی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے، مطالعہ تو کرتے ہیں، وہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان ایک وقت آئے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، پکارے گا یا رب یا رب، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی، قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا رگوں میں خون حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو رزق حلال جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نصرت اور مدد کو کھینچنے والا ایک آلہ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ان کے خون میں ملاوٹ ہونی چاہیے. انہوں نے سود کو ایسا پھیلایا کہ آج کوئی بھی مسلمان سود سے بچ نہیں سکتا، سود. اور پھر دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا جوئے کا، اور اس کو مختلف شکلیں دی گئیں. مختلف قسم کی لاٹریاں اور مختلف قسم کی کمپنیاں ایجاد ہوئی ہیں، اور کئی قسم کے جوئے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلایا گیا. دوسری چیز کہ ان کو اخلاقیات کو بگاڑا جائے، ان کی اخلاقی جو اقدار ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا جائے. ان کے اندر جو شرم و حیا کا مادہ پایا جاتا ہے اس کو ان سے ختم کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے فحاشی اور عریانی کو بلند کیا، اس کو لائے میدان میں. اور پھر
یہ جب سے انٹرنیٹ آیا تو مزید آسانی ہو گئی، آسانی سے ہر گھر تک، ہر بندے کی جیب تک اسے پہنچا دیا، فحاشی اور یعنی کو پہنچایا گیا۔ تیسری طرف کہ ان کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے، جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو پھر یہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہیرو ہیں، ان کے جو قومی ہیرو ہیں، جو مذہبی ہیرو ہیں، پھر ان کو پڑھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو پڑھتے ہیں، نور الدین زنگی کو پڑھتے ہیں، معتصم باللہ کو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو کھیلوں میں مشغول کر دو، جو ٹائم بچے بلہ اٹھاؤ اور میدان میں چل۔ تو یہ ایک سازش کے ذریعے سے صہیونیوں نے اپنے اہداف مقرر کیے کہ اس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے، ایسی ایسی افواہیں چلا دی، ایسے پروپیگنڈے چلائے کہ مسلمان اس کا شکار ہو گئے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک مثال، آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، وہ لوگ بڑے بہتر ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کی این جی اوز کام کرتی ہیں، جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے این جی اوز پہنچ جاتی ہیں ان کی، وہاں بڑی مدد کرتی ہیں، انسانیت کی ہمدردی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لوگ دیکھو کچھ بھی تو نہیں کر رہے، وہ کتنا کام کر رہے ہیں، رفاعی ادارے ان کے قائم ہو رہے ہیں، ان کے مشنری پروگرام ہوتے ہیں، وہ ہر ملک میں پہنچتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ایک ذہنوں کے اندر بات ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمان بھی کچھ کر رہے ہیں، تو آپ بھی شاید یہی کہیں گے کہ نہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ ایسے ہے نا؟ میں بتاتا ہوں کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، ہمارا چشمہ بدل دیا گیا ہے۔ ہم اپنا چشمہ لگا کر ذرا دیکھیں، ہمارے پاکستان کو لے لیں، یا پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس کس کے فنڈ سے چل رہے ہیں؟ یہ پاکستانی چندہ نہیں دے رہے، کون دے رہا ہے؟ کون سی این جی اوز کو دے رہی ہے؟ پاکستانی ہی تو لوگ دے رہے ہیں۔ مدارس میں کتنے طالب علم ہر سال علماء بن کر نکلتے ہیں، حفاظ بن کر نکلتے ہیں، یہ پاکستانی چندہ نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے لوگ نہیں دیتے چندہ۔ چلو ساری باتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں، اپنے علاقے کی بات کروں۔ یہاں پہ جو سیلاب آیا تھا، ان کی مدد کرنے والے اور مدد کو پہنچنے والے ہمارے اپنے مسلمان نہیں تھے کیا؟ کراچی سے ٹرک نہیں آ رہے تھے سامان کے لدے ہوئے، پنڈی سے نہیں آ رہے تھے، لاہور سے نہیں آ رہے تھے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں دیا؟ مسلمان مدد نہیں کرتے؟ سب سے پہلے پہنچے ہیں مسلمان۔ سیلاب زدگان جہاں جہاں پہ سیلاب آیا تھا، دیہاتوں میں، ایسے دیہات جہاں تک میں بھی آج تک نہیں گیا، وہاں پر لاہور کے اور پنڈی کے اور کراچی کے جوان پہنچے ہیں، مدد کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو میں دکھایا گیا ہے، پاکستانی مدد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ این جی اوز نے بھی مدد کی ہے، لیکن وہ مدد تو ہمارے سیاسی لوگوں کے گھروں کے اندر خیمے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کسی غریب کو نہیں ملے، وہ تو پڑے ہوئے ان کے پاس۔ اگر دیے بھی ہیں تو انہوں نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر دیے ہیں، وہ تو عوام تک اگر مدد پہنچی ہے، مظلوموں تک مدد پہنچی ہے، متاثرین تک پہنچی ہے، تو عام مسلمانوں کی مدد پہنچی ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہی بدنام کیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں آئے، اپنے مسلمان بھائیوں کا مقام مرتبہ ہماری نظروں میں گر جائے۔ یہ ایک سازش ہوتی ہے۔ تو انہی سازشوں کے تحت انہوں نے ایک تاریخ کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد جب 1917 میں برطانیہ جب غالب تھا فلسطین پر اور شام پر، اس علاقے پر جھنڈا برطانیہ کا لگا ہوا تھا، تو اس نے اسرائیل کو یہاں پر بسنے کی اور گھر بسانے کی اجازت دے دی تھی سرزمین پر۔ اور پھر جب برطانیہ جانے لگا وہاں سے 1948 میں، تو پھر اس نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا حکم اجازت نامہ دے دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس کی منظوری دے دی۔ اقوام متحدہ تو انہی کی اپنی جماعت ہے، اختیار انہی کو حاصل ہے، جب چاہیں ویٹو کر دیں۔ تو اس طریقے سے ایک ناجائز ریاست وجود میں آئی، ناجائز، بلکہ صرف ناجائز کا لفظ کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک پلید ریاست وجود میں آئی، ایک ناپاک ریاست وجود میں آئی۔ اور ہمارا موجودہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ نہیں وہ پاک ہے، اسے پلید نہ کہو، پاک ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اسکرین پہ بیٹھ کر کہہ دینا آسان ہے، ذرا میدان میں آ کر دیکھیں، عوام سے پوچھیں،
پتہ چلے گا قبول کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہر طور تیسری مرتبہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اب یہاں پر عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا وہ بات کہ یہودی اور صہیونی اس میں تھوڑا فرق ہے۔ یہودی صرف وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جن کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، قرآن حکیم جن کو بنی اسرائیل کہتا ہے۔ اور صہیونی جو ہے جنہوں نے یہ تحریک چلائی تھی اور یہ سیکولر لوگ تھے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے مذاہب کے سیکولر لوگ بھی شامل ہو گئے جو یہودی نہیں ہے۔ عیسائیت میں سے آج جو عیسائی دنیا جو ان کا ساتھ دے رہی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے بیزار ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ جو اصل عیسائی لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے والے یہی لوگ تھے، وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں سیکولر، وہ صہیونی کہلاتے ہیں۔ بلکہ جو جس انداز سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، چاہے وہ صحافت کے ذریعے کوئی صحافی مدد کر رہا ہے ان کی، چاہے کوئی اسلحہ دے کر ان کی مالی مدد کر رہا ہے، چاہے کوئی صرف تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ سارے صہیونی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں مدد کرنے والے سارے صہیونی کہلاتے ہیں۔ اور یہودی وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ اب جو صہیونی ہیں وہ ریاست قائم کر رہے ہیں، نظریات تو ان کی یہودیت والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مسیحا جو آنے والا ہے، جو آئے گا، اس کے لیے ہم نے ایک عظیم ریاست دنیا میں قائم کرنی ہے، سٹیج تیار کرنا ہے، تخت تیار کرنا ہے، پھر وہ مسیحا ہمارا آئے گا اور دنیا پر حکومت کرے گا۔ ہم نے سٹیج تیار کرنا ہے، اس لیے ہم نے فلسطین میں اپنی ریاست قائم کر لی، اسرائیل۔ اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اس کے بعد ہمارا مسیح آئے گا۔ جو دوسرے یہودی ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو مظاہرے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اس میں کچھ مظاہرہ کرنے والے یہودی بھی ہیں جو فلسطین اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں۔ یہ وہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیحا تو آئے گا، مسیحا تو آئے گا، لیکن آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کے لیے سٹیج تیار کرو؟ ہمیں تو اللہ نے سزا دی تھی اور سزا کے طور پر ہمیں اس علاقے سے، خطے سے نکال دیا گیا تھا۔ ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ خود وہاں نہیں بلائیں گے ہم تو نہیں جائیں گے۔ مسیح آئے گا تو اپنا سٹیج خود تیار کرے گا، پھر وہ اپنے بلائے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ تمہیں کس نے کہا ہے اس کے لیے سٹیج بناؤ؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ مسیحا آئے گا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مسیحا آئے گا اس مسیحا کے بارے میں کچھ شرائط اور اس کے کچھ اوصاف بھی تو لکھے ہوئے ہیں نا، وہ دکھاؤ نا۔ جو مسیحا تمہاری کتابوں میں لکھا آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، اس کے اوصاف بھی تو لکھے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ کر دکھاؤ ہمیں۔ وہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ان کتابوں میں جس کو مسیحا کہا گیا ہے، ان کی کتابوں میں جس کو نجات دہندہ کہا گیا ہے، ان کی کتابوں میں جس کو آخری پیغمبر کہا گیا ہے، وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ وہ تو وہی تھے، کتابوں میں تو ان کا ذکر ہے، لیکن وہ تو ماننا نہیں ہے انہوں نے۔ اب جب ان کو نہیں مانا تو اللہ نے پھر دجال کے لیے لگا دیا، ہاں بھائی اب دجال کا انتظار کرو۔ تو اب جس کو یہ مسیحا سمجھ رہے ہیں وہ مسیح دجال ہے، تو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کے لیے سٹیج تیار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سزا ان کو جو ملے گی اب، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور یہ ایسی سزا ہے کہ اس میں سے اب ایک بھی یہودی باقی نہیں بچے گا۔ جو دور دراز کے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ عیسائی دنیا میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو مارے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو اس دھرتی پر، زمین پر ایک بھی کافر نہیں بچے گا، یا مسلمان ہو جائے گا یا مارا جائے گا، بس دو صورتیں ہوں گی۔ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک شخصیت نے آنا ہے جس کو
مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، تفصیل انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر آگے، کہ اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 40 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس وقت بھی شاید ایک لاہور میں کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اب بھی ایک مرزا آیا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام قادیانی، اس نے پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، مہدی ہوں۔ اور وہ تو خیر ایک عجیب چیز تھی، پہلے کہا مہدی ہوں اور پھر کہا نبی ہوں، پھر کہا میں مریم ہوں، پتہ نہیں مرد تھا یا عورت، یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس نے بھی دعویٰ پہلے مہدیت کا کیا تھا۔ اس طرح اور کئی آئے، ایک اور بھی آیا تھا ہمارے علاقے کا تھا، کراچی میں تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا مہدیت کا، پتہ نہیں کہاں گیا آج کل وہ۔ یہاں بھی آیا تھا ایک مرتبہ، میرے ساتھ ایک مرتبہ مباحثہ بھی اس کا ہوا تھا، پھر بھاگ گیا تھا۔ ایک مرتبہ استاد محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں بھی اس وقت مدرسے گیا تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، بس میں گیا تو پھر وہ اٹھ کر جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا حضرت کیسے آیا تھا یہ؟ فرمایا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کہا میرے کسی شاگرد کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مناظرہ کر لو، اگر وہ تم سے ہار گیا تو میں بھی لکھ دوں گا، میرا امام بھی تم بن جانا، پھر میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کیا کہتے ہو؟ تو وہ شاگرد کے ساتھ کہاں بیٹھ سکتا تھا، کسی سے بات کرنا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے بعد نکل گیا تھا، کچھ دیر کے بعد واپس آ رہا تھا، میں پھر نکلا، میں نے کہا کیوں آ رہا ہے؟ میں ایسے باہر آیا، میں نے کہا جی خیریت؟ اس نے کہا سائیکل بھول گئی ہے۔ میں واپس آیا، استاد صاحب نے کہا کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے سائیکل بھول گئی ہے۔ میں نے کہا سائیکل اپنی یاد نہیں ہے، مہدی بنا پھرتا ہے۔ تو بہر طور یہ مہدیت کے دعوے سے کئی آئیں گے، لیکن جو حقیقی اور سچے مہدی آئیں گے وہ مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ چند ایک نشانیاں بتاتا ہوں کیونکہ شاید وہ زمانہ قریب ہو، نشانیاں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کوئی نعرہ لگائے اور آپ زندہ باد کہتے ہوئے جو ہے اس کے ساتھ جان بھی قربان ہے اور جھنڈے اٹھا کر پیچھے چل پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ مہدی اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے۔ مہدی جو ہوں گے وہ سادات میں سے ہوں گے، والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد میں سے، یعنی دونوں جانب سے سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی، سادات سے ان کو تعلق ہوگا۔ نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، بعض کہتے ہیں، باپ کا نام تو صحیح روایت سے ثابت ہے لیکن والدہ کا نہیں، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوسری نشانی، زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی، ہلکی سی زبان کے اندر لکنت ہوگی، 40 سال کا جوان ہوگا اور انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ہوگا، بدصورت بھی نہیں ہوگا، سادات سے تعلق ہوگا، مضبوط جسم کا مالک ہوگا، قد کاٹھ مضبوط ہوگا، مجاہد ہوگا، اور اس وقت جب وہ حرم شریف میں ہوگا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، اسے خود بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، نہ اسے پتا ہوگا کہ میں لیڈر ہوں، میں کمانڈر ہوں، کیا ہوں، بس وہ ایک عاجز بندہ ہوگا، انتہائی عابد اور زاہد ہوگا، امت کے درد میں ہر وقت روتا رہے گا، آنکھیں سرخ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ وہ مکمل سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، متبع سنت ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اس نے اپنایا ہوگا۔ وہ پہلے مدینہ منورہ میں ہوگا، پھر وہ مکہ مکرمہ آئے گا، حالات خراب ہوں گے وہاں پر، وہ حرم شریف میں طواف کر رہا ہوگا کہ وہاں کی علماء جو اسی تلاش میں ہوں گے وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جب اس نوجوان کو دیکھیں گے تو اپنی فراست مومنانہ سے اس کو پہچان لیں گے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس دن یہ اعلان ہونا ہوگا اسی رات کو جب یہ سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری صلاحیتیں اس کو ایک ہی رات میں عطا کر دیں گے۔
جس کے ذریعے سے وہ جہاد بھی لڑے گا، جنگی میدان کے اندر بھی اپنے نظام کو سنبھالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو نافذ کرے گا۔ تو یہ سارے اس کے بارے میں ساری باتیں اور سارا علم اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ طواف کے دوران ہی اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ انکار کرے گا لیکن وہ اسے مجبور کر دیں گے اور بیعت کر لی جائے گی۔ جب بیعت ہو رہی ہوگی تو ایک نشانی اور، آواز آئے گی، بندہ نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فی الارض فبایعوا، یہ ہے وہ مہدی زمین پر اللہ کی طرف سے خلیفہ، لہذا اس کی بیعت کرو۔ یہ آواز سنائی دے گی، لوگ بیعت کریں گے۔ جب یہ بات باہر چلے گی تو اس وقت جو حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا، نہ معلوم کہاں پہ ہوگا وہ، تو وہ ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حرم شریف میں ایک واقعہ ہو چکا، آپ کو یاد ہو، شاید بزرگوں کو یاد ہوگا، غالباً 1980 میں تھا شاید، کہ وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے، بیت اللہ پر قبضہ کر لیا تھا، اندر اسلحہ لے کر آئے تھے اور مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو پہلی بات میری بھی یاد رکھی کہ مہدی جو ہوگا وہ اسلحہ لے کر نہیں آئے گا، نہ اس کے بعد اسلحہ ہوگا، وہ حرم میں طواف کر رہا ہوگا، اسلحہ لے کر نہیں آئے گا، اور وہ خود اعلان بھی نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، اس کو اچانک منتخب کر لیا جائے گا، بیعت کر لی جائے گی، اور اس کے بعد جب پتہ چلے گا تو ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا، اور وہ لشکر راستے میں ہوگا کہ پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ دو بندے بچیں گے، ایک پیچھے بھاگے گا واپس اپنے بادشاہ کو اطلاع دینے کہ لشکر غرق ہو گیا، اور ایک حضرت مہدی کی طرف آئے گا، آ کر واقعہ بتائے گا۔ جب یہ نشانی بھی سامنے آ جائے گی تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ یہ مہدی برحق ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، پہلی نشانیاں دیکھ لی ہوں گی، آخری نشانی جب یہ دیکھیں گے تو پھر جوک در جوک آئیں گے، بیعت کریں گے، اور اس وقت حضرت مہدی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر شام تشریف لائیں گے، اور یہاں پر عیسائیت کے خلاف ایک بہت بڑا مارکا ہوگا، جنگ ہوگی، لڑی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پر 70 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 فوج ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 9,60,000 فوج ہوگی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ فوج ہوگی، بعض میں آتا ہے کہ 80,000 فوج ہوگی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، مقصد یہ ہے کہ کثرت سے افواج مقابلے کے لیے آئی ہوگی کفر کی طرف سے، اور بالآخر فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی دینی ہے۔ اور اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، شاید کہ ان جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے جن کی پیشن گوئیاں پہلے سے کر دی گئی تھی، اور اس میں بھی فتح مسلمانوں کو ہی ہونی ہے انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، اللہ تعالیٰ آزادی دیں گے، مجاہدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے ایمان کو اور ایمان پر ان کی استقامت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ گھر کے پورے خاندان کے خاندان ان کے شہید ہو گئے، گھر کے سارے افراد مارے گئے، لیکن سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں نکلا جس نے اسرائیل کو کہا ہو کہ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہاں پر ہیں مجاہدین کی سرنگیں۔ ایک بھی نہیں، سب کچھ قربان کرانے کے بعد آج بھی سارے مجاہدین کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اور اسرائیل کو اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی کہ وہاں پر مقابلہ استقامت سے ہے، وہاں پر مقابلہ افراد سے نہیں، ان کے ایمان سے ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے، اور وہاں کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور جو جنگی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، جو پرانے جنرلز ہیں، ریٹائر جنرلز، وہ بھی حیران ہیں کہ جو ٹینک اسرائیل کے ہیں ان ٹینکوں کو یہ چھوٹے چھوٹے راکٹوں کے ذریعے سے کیسے اڑایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عام راکٹ کے ذریعے سے لگتا ہے، ٹینک کو آگ لگ جاتی ہے، پر خچے اڑ جاتے ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ طاقت اور قوت، ان القوت للہ، ساری طاقت اور قوت اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں تو وہ ایک پتھر کے ذریعے سے بھی
ابابیل کے چھوٹے سے کنکر سے بھی گولی کا کام لیتے جو سر پہ لگتا تھا اور پاؤں کے نیچے سے نکلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری طاقت اور قوت ہے، اور ساری قوت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جی ہاں وہ مانگتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ ان کا جو مہدی کے بارے میں نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ان کا نظریہ مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ 12ویں امام ہیں، اور وہ بچپن میں چلے گئے تھے، چھپ گئے تھے حالات کی وجہ سے غار میں، اور قرب قیامت انہوں نے واپس آنا ہے اور وہی مہدی ہوں گے۔ اور ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو احادیث ہیں اس کے مطابق حضرت مہدی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پیدا ہونا ہے، ابھی زمین پر آئے نہیں ہوں گے، پہلے سے موجود نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پیدا ہوں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ تو اس لیے چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ غار میں ہیں اور زندہ موجود ہیں، تو اس لیے دعائیں کر رہے ہیں تاکہ جلد باہر آ جائیں۔ اور ان کا مہدی جو آئیں گے، تو حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس وقت حالات دنیا کے ایسے نہیں ہوں گے جیسے اب ہیں، نہ معلوم اس وقت حالات کیا ہوں، ہر طرف جنگیں، ہر طرف لڑائیاں۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں اور ایمان کی سلامتی کا سوال کریں، تاکہ ہمارا ایمان ڈگمگانے نہ پائے۔ اب دیکھیں وہاں پر جو فلسطین میں ہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم کچے لوگ ہیں، ہمارا دعویٰ تو ایمان کا ہے، ہم قانونی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے۔ وہاں پر دیکھ لیں، اب 3 مہینے ہونے کو ہیں، وہاں پر نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے ان کو، نہ پینے کو مل رہا ہے، سردی ہے، وہاں پر سخت سردی پڑتی ہے، ہماری نسبت وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ سخت سردی ہے اور پھر بارشیں ہیں، اتنے پانی کے اندر وہ اپنے زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اسپتالوں میں، ان کے بچے خیموں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، جنازے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، دفن کرنے کے لیے خشک جگہ نہیں مل رہی۔ یہ ان کا ایمان ہے، بھوکے پیاسے کچھ نہیں مل رہا ان کو کھانے، یہاں تک کہ پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ مشکل حالات ہیں، تو مزید پتہ نہیں کتنی مشکلات ہوں گی، اور یہ مشکلات کس حد تک مسلمانوں میں مزید پھیلیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کریں اور ایمان کی سلامتی کا سوال کریں، کہ تاکہ حالات جب مشکل آئیں، مصائب آئیں، آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں استقامت نصیب فرمائیں، تاکہ ہمارا ایمان متزلزل